السلام علیکم۔ نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ ہندوستانی فوج نے حیدرآباد کو کئی مظالم سے آزاد کرایا تھا، عوام کے حقوق کا تحفظ کیا تھا۔ بی جے پی آج اسے یاد کر کے لبریشن ڈے کا جشن منا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا مدھیہ پردیش میں خطاب۔ ہم نے مذہب پوچھ کر پاکستانی دہشت گردوں کو نہیں مارا، انہیں ان کے عمل کی سزا دی ہے۔ حیدرآباد میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا خطاب۔ تلنگانہ حکومت نے تعلیمی پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں کا کیا ہے فیصلہ۔ 73 لاکھ نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینا مقصد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی آج سالگرہ۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان، بالی ووڈ اور کھلاڑیوں نے دی مبارکباد۔ اچھی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ بی جے پی لیڈرز نے صفائی اور خون کے عطیے کے پروگرام میں کی شرکت۔ گوداوری پانی کی تقسیم کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں جلد بلٹ ٹرین آئے گی۔ یوم عوامی حکمرانی تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ بے روزگاروں اور نوجوانوں کے مسائل کی یکسوئی کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ نیپال سے سبق لینا چاہیے۔ حکومت فوری نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرے۔ کانگریس رکن اسمبلی کی اپنی ہی حکومت پر تنقید۔ چرلاپلی ریلوے اسٹیشن کے پاس تھیلے میں خاتون کی لاش برآمد، تحقیقات جاری۔ حیدرآباد وجے واڑہ کے مختلف مقامات پر محکمہ انکم ٹیکس کے دھاوے، سونے جواہرات کے تاجرین نشانے پر مبینہ ٹیکس چوری کے سلسلے میں کارروائی۔ غزہ میں یہودی فوج کی زمینی کارروائیاں، رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 200 شہادتیں۔ اقوام متحدہ نے نیتن یاہو پر نسل کشی کا لگایا الزام۔ حماس شہریوں کو علاقہ چھوڑ کر جانے سے روک رہی ہے۔ نیتن یاہو کا الزام، ہم اپنی سرزمین پر مریں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ نیتن یاہو کے لیے غزہ کے نوجوانوں کا پیام۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج 17 ستمبر کا دن ایک تاریخی دن ہے جب سابق وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے آہنی عزم کی وجہ سے ہندوستانی فوج نے حیدرآباد کو کئی مظالم سے آزاد کرایا تھا۔ مدھیہ پردیش کے دھار میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ فوج نے حیدرآباد کو آزاد کر کے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا۔ ملک کی اتنے بڑے کارنامے، کامیابی، فوج کی بہادری کو کئی سال گزر گئے لیکن اسے یاد کرنے والا نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہماری حکومت نے 17 ستمبر حیدرآباد کے واقعے کو امر کر دیا اور ہم نے آج کے دن کو حیدرآباد لبریشن ڈے کے طور پر منانے کی شروعات کی، اور آج حیدرآباد میں بڑے شان سے لبریشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد لبریشن ڈے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہندوستان کی شان کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے۔ آج 17 ستمبر کو ایک اور ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए,
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमारा हौसला और बढ़ा है। अब कोई भी ताकत हिंदुस्तान के भाईचारे को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। हैदराबाद में 17 सितंबर को बीजेपी की तरफ से मनाए जा रहे यौम निजात की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज ने जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। दहशत गर्दों ने पहलगाम आकर मजहब पूछ कर लोगों का कत्ल किया, लेकिन हमारी फ़ौज ने उन्हें मजहब पूछ कर नहीं मारा, उनके अमल को देख कर उन्हें हलाक किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान यही सबसे बड़ा फ़र्क है। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि कोई भी तीसरा फरीक हमारे मामले में मदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने भी दो टोक अंदाज में ये बात कह दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएपीएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की, परेड की सलामी ली। इस मौके पर मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंटी संजय के अलावा बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र, साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ने कौमी परचम भी लहराया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 17 सितंबर अवामी हुक्मरानी से मौसूम तकरीब के मौके पर बाग-ए-आमा में कौमी परचम लहराया है। इस मौके पर वज़रा और आला अहदेदारान मौजूद थे। अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि गोदावरी के पानी की तकसीम के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कृष्णा के पानी के लिए तेलंगाना की हुकूमत कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है। हम हमारे हिस्से के पानी के हसूल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका ये भी कहना था कि SLBC टनल के कामों के दौरान मजदूरों की मौत हुई। हुकूमत की तरफ से उनके अफराद ख़ानदान को एक्सग्रीशा भी दिया गया, लेकिन हम SLBC टनल का काम जारी रखेंगे। इस टनल का काम 9 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करते हुए उसे किसानों को मानवंद किया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश से बाज़ नौजवानों की मौत हुई, कुछ नौजवान मूसा नदी में बह गए। हमें इन वाक़यात पर अफसोस है। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्तक़बिल में तेलंगाना में बुलेट ट्रेन आएगी। वज़ीर आज़म मोदी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है। हमने फ्यूचर सिटी से अमरावती और फिर वहाँ से चेन्नई बेंगलुरु के लिए भी बुलेट ट्रेन की तजवीज़ दी है और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना को बुलेट ट्रेन हासिल होगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि 2033 तक तेलंगाना $1 ट्रिलियन की माईशत बनेगा। 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। हैदराबाद दुनिया के गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इससे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के जहदकारों को खिराज पेश किया है। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर भी उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना असम्बली में आज 17 सितंबर के पेश नज़र रियासती स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी, अरकान कौंसिल और असम्बली और कौंसिल का अमला भी मौजूद था। स्पीकर और दूसरे अरकान ने महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समों पर फूल डाले। BRS पार्टी आज 17 सितंबर सुक़ूत हैदराबाद को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मना रही है। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया। BRS पार्टी का कहना है कि ये ना तो इंज़माम है और ना ही यौम नजात। ये दिन कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन तेलंगाना जमहूरी निज़ाम के तहत आया था।
وزیراعظم نریندر مودی کی آج سالگرہ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان کے بشمول ہندوستانی فلم انڈسٹری اور کھیلوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے وزیراعظم کو مبارکباد دی ہے۔ کرکٹر سراج، شاہ رخ خان، عامر خان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اسرائیل کے وزرائے اعظم نے بھی وزیراعظم کو مبارکباد دی ہے اور ان کی اچھی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ شب وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی۔ اس دوران امریکی صدر نے وزیر اعظم مودی کو ان کی 75ویں سالگرہ پر مبارکباد دی اور ان کی قائدانہ صلاحیت کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوستان امریکہ تعلقات اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس قدم کو واشنگٹن کی جانب سے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی سمت دینے اور مضبوط کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ اپنی بات چیت کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میرے دوست وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک شاندار فون کال ہوئی۔ میں نے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نریندر، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے آپ کی حمایت کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے بھی ٹویٹر پر یہ معلومات شیئر کی تھیں۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ میرے دوست صدر ٹرمپ، آپ کی فون کال اور سالگرہ کی مبارکباد کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کی طرح میں بھی ہند امریکہ جامعہ اور عالمی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہوں۔ ہم یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے آپ کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ آج آدرنیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے 75ویں جنم دِوس پر میں ان کو اپنی ہاردک شبھکامنائیں دیتا ہوں۔ اور آپ کا جو سفر رہا ہے، جرنی رہی ہے، جو آپ کی کہانی ہے ایک چھوٹے سے شہر سے لے کر گلوبل سٹیج تک، وہ بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ہے۔ اس کہانی میں آپ کا ڈسپلن، آپ کی محنت اور اپنے دیش کے پرتی ڈیڈیکیشن دکھائی پڑتا ہے۔ سچ تو یہ ہے سر کہ 75 سال کی عمر میں جو آپ کی پیس ہے، انرجی ہے، وہ ہم جیسے جوان لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ سو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سوستھ رہیں، تندرست رہیں، مضبوط رہیں اور خوشحال رہیں۔ Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible وزیر اعظم نریندر مودی کی 75ویں یوم سالگرہ کے موقع پر مرکزی وزراء اور بی جے پی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزرائے اعلیٰ، سینئر لیڈرز اور ریاستی وزراء نے مختلف پروگراموں میں حصہ لیا۔ دلی میں مرکزی وزیر اشونی وشنو نے خون کا عطیہ دیا، جبکہ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے صفائی مہم میں حصہ لیا۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے ممبئی میں سیوا پروگرام میں حصہ لیا۔ راجستھان کے نائب وزیر اعلیٰ نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ بہار میں عظیم اتحاد کی ووٹر ادھیکار یاترا جاری ہے۔ آج دوسرے دن تیجسوی یادو نے یاترا کی کمان سنبھالی ہے اور اس موقع پر میڈیا سے بات کی۔ تیجسوی نے کہا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ یاترا کی تائید میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ ریاست کے عوام موجودہ بہار کی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ جرائم کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ شمال مشرقی ریاست منی پور میں اس سال دوسری بار جواہر لال نہرو انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی عمارت میں سیلاب کی زد میں یہ عمارت آ گئی ہے۔ دارالحکومت امپھال میں واقع اس میڈیکل کالج میں طلباء کے علاوہ مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کے کالج میں داخل ہو جانے کی وجہ سے طلباء اور مریضوں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ طلباء اور مریضوں نے انتظامیہ کے رویے پر ناراضگی بھی ظاہر کی ہے۔ اتراکھنڈ کے سیاحتی مقام میں 15 اور 16 ستمبر کی رات بادل پھٹ پڑنے کے بعد ہوئی تباہی کے اثرات اب بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ علاقے میں سڑکوں، پلوں، دکانوں، مکانات اور ہوٹلز کو غیر معمولی نقصان ہوا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ غیر معمولی تباہی ہوئی ہے، اس سلسلے میں فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ جموں کشمیر کے سری نگر جموں قومی شاہراہ کو ہیوی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ بارشوں اور زمین کھسکنے کے واقعات کے بعد آمد و رفت کا نظام معطل ہوا اور اب پھلوں اور دیگر ضروری اشیاء کو لے کر ٹرکس قاضی کنڈ سے جموں سری نگر ہائی وے سے گزرتے دیکھے گئے اور مقامی ایس ایس پی ٹریفک نے بتایا ہے کہ ٹریفک کی بحالی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔
مہاراشٹر کے نئے وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو بیڑ ضلع میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق اجیت پوار دورے کے لیے جا رہے تھے۔ بیڑ سٹی بس اسٹینڈ کے پاس شیکھر تھوراٹ نامی شخص ان کے قافلے کی گاڑی کے پاس آ گیا، خود سوزی کی کوشش کی۔ مقامی واقعے پر موجود پولیس نے اسے بچا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شیکھر تھوراٹ نے گرام پنچایت کے کاموں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور خود سوزی کی کوشش کی۔ تمل ناڈو کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جہاں بس کنڈکٹر ویرا بھدرا برقع پوش خاتون کو بس میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو وائرل ہونے کے بعد مقامی حکام محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ کنڈکٹر بھدرا اور بس کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کنڈکٹر کے خاتون کو روکنے کی وجہ کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ برقعے کی وجہ سے کنڈکٹر نے مبینہ طور پر خاتون کو بس میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کی تعلیمی پالیسی کا سیکریٹریٹ میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ حکومت نے تعلیمی پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا۔ نئی پالیسی کے ذریعے تعلیمی پالیسی کے ساتھ ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے بھی تبدیلی لائی جائے گی۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ سابق میں تلنگانہ کی تعلیم میں عثمانیہ اور کاکتیہ یونیورسٹیز کا اہم رول رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اوپن مارکیٹ کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں۔ ہر سال 1.10 انجینئرنگ کے طلباء کامیاب ہوتے ہیں اور ان میں سے صرف 15% کو نوکریاں ملتی ہیں۔ اور اگر محکمہ تعلیم کے بارے میں انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں اور کہا ہے کہ اگر محکمہ تعلیم کے لیے 21,000 کروڑ روپے مختص کیے جاتے ہیں تو اس کا 98% حصہ تنخواہوں پر خرچ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد ہے کہ 73 لاکھ نوجوانوں کو بہتر مستقبل فراہم کرے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما نے کہا کہ پولاورم پروجیکٹ کا سنگ بنیاد 1980 میں رکھا گیا تھا اور اب سے دسمبر 2027 میں مکمل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ KCR نے 2016 میں کالیشورم کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ 5 سے 6 سال کے اندر اسے مکمل کیا گیا اور یہ دنیا کا سب سے طویل آبپاشی پروجیکٹ تھا۔ KTR نے کہا کہ KCR حکومت اور موجودہ حکومت کا فرق اس سے واضح نظر آتا ہے۔ کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی راج گوپال ریڈی نے آج پھر اپنی ہی پارٹی کے منشور کو لے کر سوال اٹھائے۔ راج گوپال ریڈی کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی نے ہر سال سرکاری ملازمتوں پر تقررات کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ہر سال پورا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس پارٹی نے 2 لاکھ ملازمتوں کا وعدہ کیا، صرف 50,000 ملازمتوں کو پورا کیا گیا، باقی 1.5 لاکھ ملازمتوں کے تقررات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت نوجوانوں کو ناراض کر کے نہیں چلائی جا سکتی اور نیپال میں اس کے نتائج دیکھے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کی زندگیوں سے بھی کھلواڑ نہ کیا جائے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن ریاستی ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کی طرف سے گروپ 1 مین امتحان کو لے کر دیے گئے فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ سے رجوع ہو گیا ہے اور کمیشن کے صدر نشین بی وینکٹیشم نے اس سلسلے میں ارکان کے ساتھ گزشتہ جمعرات کو جائزہ اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ڈویژن بینچ سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ بی وینکٹیشم کا یہ کہنا تھا کہ ڈویژن بینچ سے رجوع ہونے کا مقصد گروپ 1 کے امیدواروں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ کمشنر پولیس سی وی آنند نے پیٹلا برج CAR ہیڈ کوارٹر میں خاتون پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے کرشی بھون کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کمشنر پولیس سی وی آنند نے کہا یہ چائلڈ کیئر سینٹر خاتون ملازمین کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران دباؤ سے آزاد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ CAR میں کام کرنے والی زیادہ تر خاتون ملازمین کو سیکیورٹی عملے کے ساتھ زمین پر رہنا پڑتا ہے اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال ان کے لیے ایک دباؤ کی طرح ہمیشہ ان کے ذہنوں میں پر رہتا ہے اور اسی لیے MEIL کمپنی نے خاتون ملازمین کے مسائل کو دیکھ کر یہ چائلڈ کیئر سینٹر قائم کیا ہے۔ اب خاتون پولیس ملازمین اپنے بچوں کو چائلڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ سکتی ہیں۔ سینٹر کا عملہ بچوں کی دیکھ بھال کرے گا اور خاتون ملازمین پر دباؤ بھی کم رہے گا۔ اس تقریب میں MEIL کے ڈائریکٹرز پامیر ریڈی، روی ریڈی، منجولا ریڈی،
میگھا ریڈی نے بھی شرکت کی۔ کمشنر پولیس نے خاتون پولیس ملازمین سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ چند دن قبل شہر کے مختلف مقامات پر ہوئی بارش میں افضل ساگر میں 2 اور مشیر آباد میں 1 نوجوان بہہ گیا تھا۔ ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ مشیر آباد میں لاپتہ ہوئے دنیش عرف سنی کے افراد خاندان کے ہمراہ MRPS کے کارکنان نے پارسی گڈھا چوراہے کے پاس احتجاج کیا ہے۔ اس موقع پر احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ 4 دن ہو چکے ہیں لیکن سنی کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا۔ ہائیڈرا GHMC کے عہدیدار صرف تصویر کشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کے MLA M گوپال اور کارپوریٹر بھی کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سنجیدگی کے ساتھ تلاشی مہم انجام دی جائے۔ حیدرآباد میں چہارشنبے کو مختلف مقامات پر سونے، چاندی، جواہرات کے تاجرین کے مکانات پر محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے دھاوے کیے گئے ہیں۔ ٹیکس چوری کے معاملے میں یہ دھاوے کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے علاوہ ورنگل، وجے واڑہ میں 15 مقامات پر ایک ساتھ دھاوے کیے گئے۔ مشہور کمپنی کے بنجارا ہلز پر واقع ہیڈ کوارٹر پر بھی دھاوا کیا گیا۔ 15 ٹیموں نے اس دھاووں میں حصہ لیا۔ غیر قانونی طریقے سے گولڈ کی فروخت میں بھی کارروائی کی جانے کی اطلاعات ہے۔ بنجارا ہلز میں واقع واسوی ریئل اسٹیٹ کے دفتر پر بھی دھاوا کیا گیا۔ ہائیڈرا کے ملازمین نے آج ہائیڈرا پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہائیڈرا ملازمین نے بتایا کہ ان کی تنخواہوں میں 5,000 روپے کم کر دیے گئے ہیں اور جب سے وہ مسلسل اس بات کے لیے زور دے رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ چرلاپلی ریلوے اسٹیشن کے آٹو رکشہ اسٹینڈ کے پاس تھیلے میں نامعلوم خاتون کی لاش پائے جانے سے سنسنی دیکھی گئی ہے۔ منگل کو دوپہر تھیلا نظر آیا جس کے بعد مقامی عوام نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کلوز ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ کے ہمراہ مقام واقع پر پہنچ گئی۔ تھیلے کی تلاشی لی گئی، اس سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد منیکنڈا کے محکمہ برقی کے ADE کے مکانات پر دھاووں کے دوران غیر محسوب اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سیر لنگم پلی میں ایک فلیٹ، گچی بولی میں G+5 کی عمارت، آمتھر کیمیکلز کے نام پر 10 ایکڑ پر فیکٹری، زرعی اراضی، 2 گاڑیاں، سونے کے زیورات، بینک ڈپازٹ کے علاوہ 2,18,000 روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی۔ ابھی اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع نیلور میں خوفناک سڑک حادثے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹپر اور کار کے تصادم میں یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقع پر پہنچی۔ بعض افراد زخمی بتائے گئے۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ غزہ میں یہودی فوج بڑے پیمانے پر زمینی حملے کر رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ منگل کو 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ کل شام سے لے کر آج صبح تک بھی یہودی فوج شمالی غزہ کے علاوہ وسطی غزہ میں مسلسل حملے کر رہی ہے۔ توفہ علاقے میں 17 عمارتوں کو دھماکوں سے اڑایا گیا۔ غزہ سٹی میں اسکول پر حملہ کیا گیا۔ یہودی فوج بڑے پیمانے پر رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ شمالی غزہ میں بدترین جارحیت کی گئی ہے۔ شیخ رضوان کے علاقے میں رہائشی عمارتوں کو دھماکوں اشیاء لگا کر اڑایا جا رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ شمالی غزہ سے جبراً لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں کو دھماکوں سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے ایک فلسطینی نوجوان نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے لیے ایک پیغام دیا جس میں اس نے کہا کہ یہ ہماری سرزمین ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم یہاں پر مرنا پسند کریں گے۔ احنا من هان مش طالعين، احنا من التفاح صامدين زي ما صمدنا سنتين، راح نموت في الحارة وراح نعيش في الحارة، بنطلعش من غزة لو ايش ما تعمل يا نتنياهو، ايش ما تقصف وايش ما تدمر، احنا من حارتنا مش طالعين، زي ما صمدنا وكملنا راح نضلنا صامدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. بلغوا نتنياهو احنا مش طالعين.
اقوام متحدہ کے حقائق جاننے والے ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ادارے نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن پر شہریوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا اور بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غزہ سے حالیہ دنوں میں 3.5 لاکھ افراد علاقہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل غزہ میں عسکری جارحیت بند نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے غزہ شہر کے باشندگان کے خروج کو آسان بنانے کی ہدایت دی، تاہم حماس انہیں جانے سے روک رہا ہے۔ نیتن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے سے حاصل ہونے والے اسباق نے ایک آزادانہ ہتھیار ساز صنعت قائم کرنے کی ضرورت ثابت کر دی تاکہ بین الاقوامی پابندیوں کے سامنے بھی قابض فوج ثابت قدم رہ سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس یرغمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ حماس نے یہ روش جاری رکھی تو بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ برطانیہ روانہ ہونے سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی امن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یورپ روس سے ایندھن خریدنا بند کر دے۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر۔ ہندوستانی فوج نے حیدرآباد کو کئی مظالم سے آزاد کرایا، عوام کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ بی جے پی آج اسے یاد کر کے لبریشن ڈے کا جشن منا رہی ہے، وزیر اعظم کا مدھیہ پردیش میں خطاب۔ ہم نے مذہب پوچھ کر پاکستانی دہشت گردوں کو نہیں مارا، انہیں ان کے عمل کی سزا دی گئی ہے، حیدرآباد میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا خطاب۔ تلنگانہ حکومت نے تعلیمی پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں کا کیا فیصلہ، 73 لاکھ نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینا مقصد، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم مودی کی آج سالگرہ، دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان، بالی ووڈ اور کھلاڑیوں نے بھی دی مبارکباد، اچھی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، بی جے پی لیڈرز نے صفائی اور خون کے عطیے کے پروگرام میں کی شرکت۔ گوداوری میں پانی کی تقسیم کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، تلنگانہ میں جلد بلٹ ٹرین آئے گی، یوم عوامی حکمرانی تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ بے روزگاروں اور نوجوانوں کے مسائل کی یکسوئی کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی، نیپال سے سبق لینا چاہیے، حکومت فوری نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرے، کانگریس رکن اسمبلی کی اپنی ہی حکومت پر تنقید۔ چرلاپلی ریلوے اسٹیشن کے پاس تھیلے میں خاتون کی لاش برآمد، تحقیقات جاری۔ حیدرآباد وجے واڑہ کے مختلف مقامات پر محکمہ انکم ٹیکس کے دھاوے، سونے جواہرات کے تاجرین نشانے پر، مبینہ ٹیکس چوری کے سلسلے میں کارروائی۔ غزہ میں یہودی فوج کی زمینی کارروائیاں، رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کیا جا رہا ہے، 24 گھنٹوں میں 200 شہادتیں، اقوام متحدہ نے نیتن پر نسل کشی کا لگایا الزام۔ حماس شہریوں کو علاقہ چھوڑ کر جانے سے روک رہا ہے، نیتن کا الزام، ہم اپنی سرزمین پر مریں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے، نیتن کے الزام کے جواب میں غزہ کی نوجوان کا پیام۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی، اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔